السلام علیکم۔ آج جو میں بات کرنے جا رہی ہوں ہمارے معاشرے میں ہونے والی مختلف تقسیم ہے۔ ہمارا معاشرہ بہت سارے سسٹمز میں لوگوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ جیسے کہ پاسٹ میں ہم دیکھتے تھے کہ ہمارا معاشرتی نظام فیوڈل سسٹم میں ڈیوائڈ تھا، جو زمین کی ملکیت پر بیس کرتا تھا، مزدوری کی بیس پر تھا کہ اگر کسی پاس زیادہ زمین ہے تو وہ بہت زیادہ اس کے انڈر سب لوگ آ جاتے تھے، وہ چارپائی پر یا کرسی پر بیٹھتا تھا اور مزدور اس کے پاس نیچے بیٹھتے تھے۔ پھر اقتصادی اور سیاسی تعلقات کی بیس پر بھی ہمارا معاشرہ ڈیوائیڈ ہوا۔ آہستہ آہستہ جب تھوڑی سی تعلیمی نظام رائج ہوا، تعلیم آئی تو اویئرنیس بھی آئی، آئی، لوگوں نے تھوڑی صنعتی ترقی بھی ہوئی، ٹیکنالوجی آئی، ان چیزوں نے مزید 2-3 اور کمپلیکسز کو جنم دے دیا۔ پہلے صرف دولت تھی جس کی بیس پر معاشرے کو تقسیم کیا جاتا تھا، اس کے بعد تعلیمی نظام جب آیا، صنعتی ترقی ہوئی، تو یہ بھی دیکھا گیا کون کس اسکول سے، کالج سے، کس اعلیٰ یونیورسٹی سے پڑھا لکھا ہے اور کون کس کم درجے کی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے یا کم تعلیم یافتہ ہے، اس کی بیس پر بھی پھر ہو گئی۔ پھر جس کے پاس زیادہ دولت ہے، ٹیکنالوجی ہے، اچھی گاڑی ہے، اچھا مکان ہے، اس کی بیس پر پھر معاشرے کو تقسیم کر دیا گیا۔ معیار زندگی بدل گئی، جس کا زیادہ اچھا معیار زندگی تھا اسے زیادہ اہمیت دی جانے لگی، جس کا کم معیار زندگی تھا، نارمل سسٹم تھا، اس کو کم لوگ اہمیت دیتے تھے۔ مطلب مختلف بیسس پر ہماری سوسائٹی ہمیشہ تقسیم ہوتی گئی۔ ایک مین کمپلیکس جو تھا وہ فیملی معاشرت یا خاندانی تعلقات یا یوں کہہ لیں ذات پات کا بھی نظام تھا، جو ہم جب انڈیا سے مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے، مسلمان اور ہندو سیپریٹ ہوئے، تو ہمارا مذہب تو الاؤ نہیں کرتا۔ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ ہندوازم کے، ان کا مذہب، ان کی بکس تو میں نے نہیں پڑھی، لیکن وہاں پر ایک جو نارمل نظام تھا وہ ذات پات پر بنیاد کرتا تھا کہ جو راجپوت ہیں یا جو بڑی ذاتیں ہیں اور پھر چھوٹی ذاتیں ہیں، یہ سب نے بکس میں پڑھا ہے، بیسک بکس میں، سوشل اسٹڈیز میں بھی پڑھا ہے، اسلامیات میں بھی، کہ وہاں پر ایک ہندوانہ سوچ یہی تھی کہ ذات پات کی بنیاد پر معاشرے کو تقسیم کیا گیا تھا۔ وہی سوچ لے کر ہم پاکستان مائیگریٹ کر کے آ گئے۔ اب پاکستان میں بھی وہی چیز ہے، یہاں پہ بھی جو سید ہیں وہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، جو راجپوت ہیں، ملک ہیں، وہ اپنے آپ کو اس سے بھی زیادہ، پھر مزید نیچے اسٹینڈرڈ شیخ ہیں، وہ اپنے آپ کو اس سے بھی زیادہ، مطلب ہر ذات دوسری ذات کو اپنے سے افضل نہیں سمجھتی، اپنے سے نیچا سمجھتی ہے، اپنے آپ کو سمجھا جاتا ہے کہ ہم افضل ہیں، ہماری ذات افضل ہے۔ اچھا، ایون یہاں تک ہماری سوچ چلی گئی کہ ہم نے مرد اور عورت کی بنیاد پر بھی اپنے معاشرے کو تقسیم کر دیا ہے۔ مطلب اگر مرد ہے تو وہ بہت اسٹرانگ ہے، ہی کین ڈو ایوری تھنگ، وہ ہر چیز کو کور کر سکتا ہے، اس میں ہر چیز کی پاور ہے، لیکن اگر عورت ہے تو وہ ایک مظلوم ہے، بالکل دبی ہوئی، بچی ہوئی، اس کو وہ شی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ، وہ کچھ بھی نہیں کرنے کی اسے اجازت، وہ کچھ نہیں کر سکتی، وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتی ہماری سوسائٹی میں۔ اتنا ہم نے اپنے معاشرے کو ڈیوائڈ کر دیا مرد اور عورت کی بیس پر بھی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مخصوص خصوصیات دی ہیں۔ جو لوگ ایجوکیٹڈ ہیں، اویئرنیس رکھتے ہیں، جو عورت اور مرد کی حقیقت سے واقف ہیں، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو بھی مردوں کی طرح بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں جو مردوں کو حاصل نہیں ہیں۔ میں سمجھتی ہوں، میرے نزدیک جہاں مرد ایک پروٹیکٹر ہے، رکھوالا ہے، فیملی سپورٹر ہے، اسٹرانگ سپورٹر سمجھتی ہوں میں اسے، اسی طرح عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو آگے بڑھانے کے لیے پیدا کیا۔ اگر عورت نہ ہوتی تو نسل انسانی نہ ہوتی، انسان پیدا نہ ہوتا، تو یہ کوالٹی صرف عورت کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری کوالٹیز ہیں، یہاں یہ میرا ٹاپک نہیں ہے۔ میرا ٹاپک جو ہے وہ بیسیکلی یہی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کو کتنی چیزوں میں ڈیوائڈ کر دیا، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس پر میں فوکس کرنا چاہتی ہوں وہ تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم یافتہ لوگ ہیں ہماری سوسائٹی کے۔ سورۃ الحجرات کی آیات ہیں کہ سب آدم کی اولاد ہو اور تمہیں گروہوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تمہاری پہچان ہو۔ یعنی ان آیات پر ہم فوکس کریں تو اس میں کہا گیا ہے کہ ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ہمیں صرف گروہوں اور قبیلوں میں اس لیے بانٹا گیا تاکہ ہم پہچانے جا سکیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایز اے مسلم کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی جو عزت کا معیار ہے وہ صرف اور صرف تقویٰ ہے، یعنی پیغمبروں کو بھی اس چیز کی چھوٹ نہیں تھی۔ ہماری جو مسلم خواتین تھیں جو پیغمبران کی بیویاں تھیں، انہیں بھی یہ چھوٹ نہیں تھی
کہ وہ اگر نماز چھوڑ دیں، روزہ، زکوٰۃ یا حج یا جو بھی ہمارے فرائض تھے، فرض کیے گئے ہم پر، وہ چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بنیادی شرط تقویٰ ہے، نہ دولت ہے، نہ تعلیم ہے، نہ ذات پات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے خود سے کریٹ کیا ہوا اپنے معاشرے کے اندر، ہم ہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں ایکچولی اپنے معاشرے کے اندر، ہم نے ہی فساد ڈالا ہوا ہے۔ ہمارا مذہب تو بہت زیادہ آسان ہے، اس نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں دی ہوئی ہیں۔ میں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، یہاں پہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب تعلیمی نظام، تعلیم پر بیسکلی بات کرنا چاہتی ہوں، میں نے دیکھا بہت سارے غیر تعلیم یافتہ لوگ یا کم تعلیم یافتہ لوگ اکثر اس کمپلیکس میں مبتلا ہوتے ہیں، یا انہیں کوئی شکایت ہوتی ہے پڑھے لکھے لوگوں سے کہ وہ اپنے آپ کو خود سے کمتر سمجھتے ہیں، یا خود سے کچھ یہ کریٹ کر لیتے ہیں کہ جی پڑھے لکھے لوگوں کا بھی ایک سٹینڈرڈ انہوں نے بنا دیا اور ان پڑھ ہونے کا بھی، یا کچھ پڑھے لکھے لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنا ایک ایسا سٹینڈرڈ ڈیولپ کر دیا ہے کہ وہ ان پڑھ لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں۔ یہ جب اگر ہم سٹارٹ میں جائیں، اب ہم سٹارٹ سے دیکھیں تو میں اپنی بات کرتی ہوں کہ جب ہم یونیورسٹی جاتے تھے نا، تو میں خود ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں، جب ہم یونیورسٹی جاتے تھے، ہمارے ایریا سے صرف 2 خواتین تھیں، جو 2 لڑکیاں تھیں جو بس سے اترتی تھیں، یونیورسٹی بس سے، یعنی اس پورے ایریا میں صرف 2 لڑکیاں تھیں جو یونیورسٹی بس سے اترتی تھیں اور اعلیٰ تعلیم کے لیے جا رہی تھیں۔ یعنی اتنا مشکل تھا اس وقت میں ایجوکیشن کا حصول، فائنینشلی کہہ لیں، ہمارا اسٹرانگ سسٹم نہیں تھا، اتنا لوگوں کا فائنینشلی اسٹرانگ نہیں تھے، تعلیم مشکل بھی تھی۔ لازمی بات ہے ہمارا سارا جو نظام ہے، تعلیم کا نظام، وہ بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تھا جو ایک ایکول بیسس پر تعلیم دی جانی چاہیے تمام لوگوں کو، وہ شروع سے ویک تھا۔ سب کو یکساں تعلیمی نظام مہیا ہی نہیں کیا گیا شروع سے ہماری سوسائٹی میں، تعلیمی نظام میں اتنی خرابیاں، کبھی فوکس ہی نہیں کیا گیا کہ ہم اس نظام کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ کاروباری مواقع نہیں تھے، معاشی سکون نہیں تھا کہ لوگ اپنے بچوں کی فیسز ادا کر سکیں۔ اس میں کسی ایک پرسن کا قصور نہیں ہے، اگر اس کی تعلیم کم ہے، ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ مینٹلی مطلب اس کی میموری ہو، ہم سے زیادہ وہ ہارڈ ورکر ہو، ہم سے زیادہ پڑھ سکتا ہو، لکھ سکتا ہو، اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتا ہو، لیکن صرف یہ وجہ نہیں ہوتی کسی کے بھی غیر تعلیم یافتہ ہونے میں۔ تو میں ایسے لوگوں سے بات کہنا چاہتی ہوں جو لوگ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں خود سے سم ٹائمز، کیونکہ یہ کمپلیکس آپ کا بچپن سے شروع ہوتا ہے اور پھر وہ جوانی تک جاتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ کے بچے اسکول جا رہے ہیں بٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو اسکول لائک دیٹ، مطلب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں اس کی جگہ پہ بھی ہوتا تو میں بھی پڑھتا، اگر آپ غیر تعلیم یافتہ ہیں تو اس میں تعلیم یافتہ یا ایجوکیٹڈ لوگوں کا قصور نہیں ہے، یہ نظام کی خرابی ہے، اور اس میں آپ کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ اپنی اور سکلز کو دیکھیں کہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے وہ سکلز ہوں جو ایک ایجوکیٹڈ پرسن کے پاس نہیں ہے، کیونکہ میں یہ چیز بہت زیادہ نوٹس کرتی ہوں۔ میں پھر اپنے سے ایک مثال لے لیتی ہوں، مطلب جب ہماری شادی ہوئی، نئے نئے سسرال آئے، ہر ایک کو بڑا شوق ہوتا ہے جی ایک پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ جو ہے ہم بہو لے کر آئیں، جو بیٹھنا اٹھنا جسے آتا ہو، تعلیم یافتہ ہو، ہمارے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ باشعور لڑکی ہو، یہ وہ۔ لیکن جب ہماری شادی ہوتی ہے، ہم آتے ہیں اپنے سسرال میں، تو ہماری ہی تعلیم کو کرٹیسائز کر کے ہمیں ہی بار بار نشانہ بنا جاتا ہے، ہماری رائے کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیز اس سے بہتر ہے، ہم اس سے بہتر یہ کر سکتے ہیں، اپنی لائف کو اس طرح امپروو کر سکتے ہیں، ہم اپنے لائف سٹائل کو امپروو کر سکتے ہیں، ہم اپنی معاشی، ہمارے پاس جو سکلز ہیں، ہمارے پاس جو تعلیم ہے، ہم اسے یوز کر کے اپنی زندگی کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں، ہم اپنے شوہر کا دایاں بازو بن سکتے ہیں، ہم اپنے ہسبینڈ کی کو فائنینشلی سپورٹ کر سکتے ہیں، ایک بہتر کاروبار کر سکتے ہیں، اپرچونٹیز اویل کر سکتے ہیں۔ ہم بہت ساری باتیں ایسی جانتے ہیں جو سم ٹائمز ان پڑھ شوہر نہیں جانتا، ان پڑھ بندہ نہیں جانتا، لیکن ہوتا کیا ہے، ہمیں عورت سمجھ کے دبا دیا جاتا ہے، ڈاؤن کیا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں، یہ جتایا جاتا ہے بار بار کہ پڑھی لکھی آ گئی ہے ہمارے گھر میں تو بڑی پڑھی لکھی ہے، یہ وہ، اس طرح کی باتیں کر کے ڈسکریج کیا جاتا ہے خواتین کو، تعلیم یافتہ خواتین کو۔ دیکھیں ان باتوں سے نہ تو وہ تعلیم یافتہ عورت نیچے جاتی ہے، نہ ہی وہ تعلیم یافتہ مرد نیچے جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پڑھی لکھی اگر خاتون ہیں بھی تو ہم اسے اپریشیٹ کریں، اسے فائدہ اٹھائیں، اس کی سکلز سے فائدہ اٹھائیں۔ میں نے بہت ساری ایسی ڈاکٹرز اور انجینئر لڑکیاں دیکھی ہیں، ماسٹرز ڈگری ہولڈر لڑکیاں دیکھی ہیں، یقین کریں جو اعلیٰ تعلیم کے بعد گھر بیٹھ گئی ہیں،
لیکن اس وقت میرا ٹاپک یہ نہیں ہے، یہ ایک الگ سے بحث ہو جائے گی. فی الحال میں یہ یہاں پر مینشن کرنا چاہتی ہوں، میں بہت ساری ایسی پوسٹس دیکھتی ہوں، ایسی شارٹ ویڈیوز دیکھتی ہوں جس میں اکثر ان پڑھ لوگ پڑھے لکھے لوگوں پر ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں، طنز کر رہے ہوتے ہیں، بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، اگر کوئی پڑھا لکھا ہے تو اس میں اس کا کمال نہیں ہے، اس کو اپرچونیٹیز مل گئیں، وہ پڑھ گیا. ہو سکتا ہے کئی لوگ تو دیے کی روشنی میں بھی محنت کر کر کے بیچارے، میرے کئی ابو کے ایسے دوست جاننے والے ہیں جو اس زمانے میں لالٹین کی روشنی میں پڑھا کرتے تھے، اور وہ 1% اونلی ان دا ہول فیملی وہ بندہ پڑھا لکھا ہے. ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، اور پھر وہ اپنی پوری فیملی کو آگے لے کر گئے ہیں. تو یہ اپرچونیٹیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ایک سکل نہیں ہے، آپ اس کو ایز اے سکل لیں. اگر ایک پڑھا لکھا بندہ ہے، اس کے پاس ایک ایجوکیشن کی ایکسٹرا طاقت ہے، تو آپ کے پاس ہو سکتا ہے 2 اور طاقتیں ہوں، آپ اس کو یوٹیلائز کریں. آپ سوشل میڈیا کو یوز کر کے پڑھے لکھے اور ان پڑھ لوگوں کے بیچ میں تفریق نہ کریں، اپنے معاشرے کو اس کی بنیاد پر تقسیم نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب برابر ہیں، صرف تقویٰ کو بیس بنائیں، اچھے اخلاق کو بیس بنائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو نیگیٹو یوز کریں اور اس طرح کی باتیں ہم اپنے اندر ڈیولپ کریں اور بیس بنائیں، کیونکہ ہمیں لوگ سنتے ہیں. سوشل میڈیا پر ہم جو بات کرتے ہیں، اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، لوگ اسے بھی سنتے ہیں. اگر آپ غلط بات پہنچائیں گے، ابیوزنگ کریں گے، ایون ابیوزنگ کی جاتی ہے، تو اگر آپ ابیوز کر رہے ہیں، غلط میٹیریل کو آگے لے کر جا رہے ہیں، تو لوگ وہ بھی سیکھیں گے. اب آپ دیکھ لیں آپ کا ثواب کا اور گناہ کا جو کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے، آپ کیا گین کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اچھی بات کر کے ثواب لینا چاہتے ہیں، صدقہ جاریہ ہے. اگر آپ ابیوز کر کے غلط چیز کو پھیلا کے اگر آپ اس کو اپنا ذریعہ گناہ کا بنانا چاہتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے اپنے اوپر بیس کرتا ہے. میں اپنے ویڈیو کا اختتام صرف یہ کر کے کہنا چاہتی ہوں، میرا جو میسیج ہے کہ جو مردوں میں بھی آپس میں یہ تعلیمی حسد اور کمپلیکس ہے، ایون خواتین کا بھی آپس میں ہے، تو اس چیز کو بڑھاوا نہ دیں. آپ اپنی خوبیوں کو ہمیشہ کنسیڈر کریں. خامیاں یا جو نہیں کر سکے یا مختلف وجوہات کی بنیاد پر ان کو نہیں آپ کر سکے، ان کو اپنی پرسنالٹی کا حصہ نہ بنائیں، کیونکہ آپ خدا کے سوا کسی کے جواب دہ نہیں ہیں. اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو اس میں پڑھے لکھے لوگوں کا قصور نہیں ہے، یہ ہمارے سسٹم کی خرابی نہیں ہے. اگر آپ کو ایجوکیشن کے مواقع نہیں ملے تو آپ اس کو تعلیم یافتہ لوگوں کو بلیم نہ دیں اس کے لیے. اب ہم یہاں یورپ میں رہتے ہیں، یہاں ہم یورپ میں دیکھتے ہیں سب کے لیے یکساں تعلیمی نظام ہے، ہر ایک کے لیے، جو چاہے جتنا امیر ہے جتنا غریب ہے، سب گورنمنٹ سکولز میں جاتے ہیں، گورنمنٹ کالجز، گورنمنٹ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ یقین کریں یہاں کوئی انگلش نظام رائج نہیں ہے. لوکل لینگویجز ہیں، اگر آپ گریس میں ہیں تو گریک لینگویج ہے، اگر آپ فرانس میں ہیں تو فرینچ لینگویج ہے، اگر آپ جرمنی میں ہیں تو جرمن لینگویج ہے، اگر انگلینڈ میں ہیں تو انگلش لینگویج ہے، اٹلی میں ہے تو اٹالین لینگویج ہے. یہ ہمارے ملک کی طرح نہیں ہے کہ پرائیویٹ سسٹمز انٹروڈیوس کروا دیے گئے ہیں، کالجز انٹروڈیوس کروا دیے گئے ہیں. پھر اوپر سے مصیبت یہ ہے کہ نظام تعلیم بھی ہمارا اپنی قومی زبان یا لوکل لینگویجز میں نہیں ہے، قومی زبان میں ہے ہی نہیں. انگلش نظام کو رائج کر دیا گیا ہے. اب کریں تو کیا کریں؟ خرابیاں نظام میں ہیں، لوگوں میں نہیں ہیں. آپ اس چیز کو سمجھیں کہ آپ نے ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہونا. جہاں نظام میں خرابیاں، آپ اس نظام کو درست کریں تاکہ سب کچھ درست ہو. اگر آپ انفرادی طور پر ہم ایک دوسرے کو بلیم کریں گے، لڑیں گے، حسد پیدا کریں گے، جیلسی پیدا کریں گے، تو اس طرح تو نظام میں بہتری نہیں آئے گی. یہ تو ہم اپنے اندر فساد پیدا کرنے والی بات کر رہے ہیں. ہم خود کو خود ہی تقسیم کیے جا رہے ہیں. پہلے کفار ہمارے خلاف برسر پیکار ہے، ہر جگہ پر ہمیں دبا رہا ہے. جب ہم انفرادی طور پر بھی ایک دوسرے کے خلاف ہیں تو ہم اپنے معاشرے کو کس طرح اسٹرانگ بنائیں گے؟ معاشرہ اسٹرانگ نہیں ہوگا، عالم اسلام اسٹرانگ نہیں ہوگا. ہم دوسروں کو، کفار کو موقع دیں گے کہ وہ ہم پر چڑھائی کریں بار بار؟ کیا آپ موقع دینا چاہتے ہیں؟ ایز اے پرسن ہمیشہ بات کریں گے، ایز این انڈیویجول بات کریں گے کہ پلیز ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، ایک دوسرے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بیسس پر تفریق نہ کریں اور حسد اور جیلسی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے والے کام نہ کریں. امید کرتی ہوں کہ میرا میسیج سب تک پہنچا ہوگا. اگر آپ کو کچھ نئی بات اس میں ایڈ کرنی ہے یا کچھ بات اس کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیچے اپنے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. بہت زیادہ شکریہ.